السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ و مغفرتہ۔ سب خیریت سے ہیں؟ ہم بھی خیریت سے ہیں ماشاء اللہ۔ کبوتر دانہ کھا رہی ہیں اور آپ بھی ان کو کھلائیے، ہے نا، میرا یہی کہنا ہے، تھوڑا تھوڑا ڈال دو اور کھلاؤ۔ اور سب خیریت سے ہے؟ عید تو ہو گئی، وہ بھی گئی، یہ بھی عید گئی، لیکن اپن جا کے جائیں ہیں، اپنا تھوڑا بہت بدلاؤ نہیں ہوا۔ مسجد بھری رہتی بس ٹائم پہ، اور جو ہے پھر ایک دم خالی رہتی ہے، ایک سب کے لالے پڑ جاتے ہیں۔ ایسا مت کرو بھائی، نماز ہے، نماز کے جو حق ہے نا، اس حق کے حساب سے ادا کرو۔ آپ کوئی بھی چیز ہے، اس کو ایک طریقہ بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے کام کریے آپ۔ نماز کون سا ایسا وہ ہے کہ آپ کو نماز سے روک رہا ہے؟ مطلب نفس روک رہا ہے کہ شیطان روک رہا ہے؟ کون روک رہا ہے بتائیے؟ ارے شیطان کتنی طاقت لگا ہے، ذرا نفس پہ اپن کنٹرول تو کرو۔ اپنے نفس سے اپنے کو کنٹرول نہیں ہے، شیطان کیا کرے گا؟ نیند نہیں اپنی، ارے تم ذرا سوچو، دماغ میں لگا دو کہ صبح کو نماز پڑھنا ہے۔ ارے فرشتے اٹھاتے ہیں بھیا، تھوڑا سا وہ تو رکھو آپ۔ شیطان خود اٹھاتا ہے، ایک روز قضا ہو جائے رو آپ کو کہ میں نماز کیسے قضا ہو گئی، دوسرے روز شیطان اٹھاتا ہے۔ ایسی کوئی وہ تھوڑی ہے مذاق بازی۔ باقی نماز کا حق جو ہے وہ نہیں ہے، مطلب ادا ہو رہا ہے صحیح معنی میں، دل سے سکون سے اطمینان سے پڑھ کے ذرا دیکھو آپ۔ پہلی بات تو پڑھنے کا نہیں ہے، نماز قائم کرو قائم کرو۔ اللہ کے رسول پہ کتنی بار بار وہی نازل ہوتی تھی کہ نماز کا اہتمام کرو، اپنے گھر والوں پہ حکم کرو۔ بتائیے آپ، اللہ کے رسول جب کہ نماز پڑھتے تھے پوری رات، جو ہے نماز پاؤں پہ ورم آ جاتا تھا، اس کے بعد حکم ہوتا تھا کہ نماز پڑھیے، اپنے گھر والوں کو حکم کریے۔ کتنی بڑی بات ہے، اس چیز کو سمجھ ہی رہے اپن لوگ کہ لوگ باغ جو ہے پورے مولانا ان بیچاروں کے تھک گئے، باقی اپنے وہی نہیں بدل رہا معاملے۔ جبکہ بتایا ہے کہ ملک الموت جو ہے پورے اس میں دیکھتی ہے، دھیان رکھتی ہے کون نماز پڑھ رہا ہے کون نہیں پڑھ رہا ہے۔ بتائیے آپ، اس حساب سے اس کے اوپر جو ہے وہ کری جائے گی۔ تو دنیا تو کیا، دنیا چند روزہ ہے، اپنے کو آخرت کا دھیان رکھنا ہے۔ ارے اپن خود ہی سوچے کہ بھائی کسی کا مزدوری کرنے گئے اور اپن نے اس کا دل خوش کر دیا مزدوری کرنے میں، 2 ٹیل زیادہ کری، 10 زیادہ کری، اور جتنی دن بھر کی دیہڑی ہے نا اس سے زیادہ دے گا آپ۔ اور کئی تو ایسے رہتے ہیں کہ ڈبل دے دیں گے اور کہتے ہیں بھائی دوسرے روز جانا، بھائی کام نہیں ہے پھر بھی آنا، پھر تیسرے روز اس سے بھی زیادہ پیسے دے گا اور کہے گا بھیا تم پرسوں بھی آنا، ترسوں بھی آنا۔ ارے ذرا اللہ کے گھر میں جا کے دیکھو، ذرا اس کا وہ تو دیکھو کہ کیسے آپ کی ضرورتیں پوری ہوگی۔ آپ کو احساس نہیں ہوگا کیسے ضرورت پوری ہو رہی ہے۔ جب تم رات دن خوب محنت کرتے ہو طبیعت سے، اتنی محنت بھی نہیں کرنا پڑے گی، اور آپ کو اللہ تعالیٰ روزی بہت آسانی دے۔ دیکھو کبوتر کو، اب یہی دانہ جو ہے یہ ڈھونڈتی رہتی ساری دور، اس میں نے دانہ ڈال دیا ان کو، اب جس کو آنا ہوگی آئے گی، سکون اطمینان سے کھا کے چلی جائے گی، 4 دانے زیادہ کھا کے جائے گی، اور جو اڑتی پھرتی ہے ڈھونڈتی رہتی روزی۔ اب یہاں کھا رہی سکون سے کھا رہی، دیکھو آپ یہ ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنا جو ہے رزق مسجد کے اندر رکھا ہے، آپ جاؤ تو صحیح مسجد میں، ذرا 5 ٹائم ذرا وہ تو رکھو تم اہتمام کے ساتھ میں، کہ 1 رکعت نہیں نکلے میری، اللہ تعالیٰ جو ہے قبول کر لے پاک بے نیاز۔ اور قبول کرنا نہیں کرنا وہ اس کے اختیار کی بات ہے، اپنے کو اپنا کام کرنا۔ وہ ایک بزرگ کو نہیں دیکھو صاحب، وہ اتنی عبادت کرتا تھا کہ مسلمان سے پوچھا میرے کہاں ہے جنت میں ٹھکانا، بولے سر جنت میں ٹھکانا ہی نہیں کہیں بھی۔ بولا ٹھیک ہے میں میرا کام کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ سے پوچھنا ہے جنت میں نہیں دے گا جہنم تو دے گا، اس کو کہاں پہ ٹھکانا میرا؟ جہنم میں۔ لیکن جہنم میں اتنی بڑی میرا جسم بنا دینا کہ پوری جہنم کو میں بھر دوں، باقی انسانیت جتنی بھی ہو بچ جائے۔ بتائے اتنے سے سوچنے میں اللہ تعالیٰ نے اسے جنت عطا فرما دی۔ تو آپ جو ہے جب
اہتمام کرو گے نا، اپنے گھر والوں پہ بھی حکم کرو گے. جب جس چیز سے تمہیں ڈھیلے ڈھس پڑے ہو تو کیا کرو گے آپ؟ ویڈیو تھوڑی سی بڑی ہو گئی ہے، معاف کرنا بھی ہے، بڑی 5-1 منٹ کی ہو گئی ہے، لیکن آپ جو ہے نا اسے تھوڑا سا دھیان رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، اور نماز سے، تسبیح سے اللہ تعالیٰ ساری چیز سے بالکل ایک دم مالا مال فرمائے، ہے نا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.